نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدقت یا رب العالمین آمین آمین۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد حضرات گرامی، دنیا میں جب بھی کبھی بگاڑ آیا، کوئی قوم ٹوٹنے لگی اور انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے، اخلاقی طور پر وہ قوم زوال پذیر ہوئی جب، تو غیرت حق ہمیشہ جوش میں آ کر وہاں نبیوں کو بھیجتی ہے، اور پیغمبر رسول آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو اور کہو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ نبیوں کی پہلی دعوت ہوتی تھی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاق کی تعلیم بھی پہلے ہو سکتی تھی، میراث کی تعلیم بھی پہلے ہو سکتی تھی، لیکن توحید کی تعلیم پہلے دینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف توحید ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو ایک نقطے پہ جمع کر سکتی ہے اور لوگوں کو ایک امت بنا سکتی ہے، اور اسی لیے اسلام میں امت کا تصور رنگ، نسب اور نسل پر نہیں ہے۔ اسلام میں قومیت کا تصور وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر انڈونیشیا کے کسی جزیرے میں ہے یا افریقہ کے تپتے صحراؤں میں ہے، وہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے۔ اور شرک ایک ایسی چیز ہے جو قوموں کو توڑتی ہے اور قوموں کے شرازے کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے، اور کیونکہ جب قبیلے کا خدا جدا ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے خداؤں کو ماننے والے ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں، الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو گھر گھر بت تھا، ہر قبیلے کا بت ایک الگ تھا، قبیلے کا بت ایک الگ تھا، اور قوم ایک دوسرے کے قتل پہ اتری ہوئی تھی، قبائل ایک دوسرے کو قتل کرتے، اور آپ نے آ کر اعلان کیا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے مکے کے قریشیوں، تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تم کلمہ پڑھ کر ایک امت بنو گے، ایک قوم بنو گے، ایک جماعت بنو گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایران سے آنے والا سلمان اور روم سے آنے والا صہیب، حبش سے آنے والا بلال، اور یمن سے آنے والا ابو ہریرہ، اور مکے کا قریشی اور یثربی مسلمان، سب ایک گلدستے میں بن کر جب ایک امت بنے تو قرآن مجید بولتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم ایک امت بن چکے ہو، اب تمہارے مقابلے میں کفر کھڑا نہیں ہو سکتا، باطل اپنے قدم نہیں جما سکتا،
حالات کیا بنے؟ پھر حضور، امت، صحابہ چڑھتے چڑھتے کہاں تک چڑھے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ پھر یہ امت بنی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر اپنے باپ سے پہلی بات جو کہی وہ کیا تھی؟ اس قال لأبیہ، اپنے باپ سے کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد، کیوں بندگی کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ مورتیاں، یہ تماثیل، یہ مجسمے جنہیں تم نے صنم قدوں میں سجا رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ لا یسمع، کوئی سنتا نہیں ان میں، ولا یبصر، اور تمہارا کوئی خدا دیکھتا نہیں ہے، جو دیکھے نا، جو سنے نا، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، جو سنے نا اور دیکھے نا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرا خدا کون ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس کے سننے کا رنگ دیکھو، اس کے دیکھنے کا رنگ دیکھو۔ یہ ہے ایک چیونٹی، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور ایک چیونٹی بولی وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ فلسطین کے صحراؤں میں ایک چھوٹی سی چیونٹی وہ بول کے کہہ رہی ہے چیونٹیوں کو کہ بھئی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر کہیں تمہیں مسل کے نہ رکھ دے۔ اس واقعہ کے 1000 سال بعد سلیمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 1000 سال کا وقفہ ہے۔ اس واقعہ کے 1000 سال بعد جب قرآن مجید جبریل لے کر اترا محمد عربی پر، تو یہ آیت اتری، اے میرے حبیب، جب اس چیونٹی نے آواز دی تو تیرا خدا وہ بھی سن رہا تھا، تیرا خدا وہ بھی سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ ایسا سمیع، ایسا بصیر، جو یونس پانی کے اندر، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، میرا اللہ کہتا ہے میں نے وہاں بھی یونس کی تکبیر کی آواز سنی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا سمیع رب۔ سارے خداؤں کو چھوڑ کے اس کے پیچھے آ جاؤ۔ اب ابراہیم کہنے لگے کہ حالات جیسے بھی ہو میرے اللہ کا حکم ہے، اور اقبال کیا کہتا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور میں ویسے حیران ہوتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جرأت، ان کی بہادری، کوئی جتھا نہیں ان کا، کوئی جماعت نہیں ان کی، کوئی قبیلہ نہیں ان کے ساتھ، اور نہ اصحاب ابراہیم ہے، اکیلے، تنہا، اور بادشاہ کا مذہب بھی بت پرستی، باپ کا بھی، قبیلے کا بھی، قوم کا بھی۔ ان حالات میں کیا کہا، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ کے رکھ دوں، تمہارے بتوں کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اور جب توڑ کے رکھ دیا، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ تھا کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی سجدے کے لائق ہو، اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہو، جو بھی ہو خطرہ مول لیتا ہوں، میں ان کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ بتوں کو توڑا
اور دوسری طرف اللہ کی محبت کا ایک اور امتحان آیا، بیٹے کو ذبح کر دو۔ اس کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تو یاد رکھیں، جو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تل جائے، جو قوم کی مخالفت لے کر بتوں کو توڑ دے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ آگ گلزار ہی بنتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آگ ہمیشہ گلزار بنتی ہے۔ گراج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کا ہی دیتے ہیں۔ یہ 313 بدر میں نکلے تو آسمان سے فرشتے نہیں آئے ہیں۔ ایمان اس درجے پہ چلے جائے تو آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے۔ تو خیر، جب یہ قربانیاں دے لی ابراہیم علیہ السلام نے تو میرے اللہ نے کہا ہے میرے خلیل، میں 2 انعام دینے لگا ہوں، تجھے 2 انعام دینے لگا ہوں۔ ایک یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیری اس قربانی کو میں قیامت تک سنت بنا کے جاری کر دوں گا۔ قیامت تک ابراہیم سے لے کر حضور تک قربانی چلی آئی، قربانی چلی آئی۔ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، عیسائی بھی ابراہیم پہ متفق، یہودی بھی متفق، یہ قربانی کرتے آئے اپنے اپنے رنگ میں، اور مکے کے کافر بھی قربانی کرتے آئے اپنے اپنے رنگ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ تشریف لائے تو آپ نے اس قربانی کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ نقطہ معراج تک پہنچایا کیسے؟ یہ کہا کہ اے حبیب، سنت ابراہیمی کو ادا کرو، اور جو شخص اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہوگا، خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضور نے ابراہیم کی قربانی کو نقطہ عروج تک پہنچایا۔ اور دیکھ لیں، میں چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، 2 منٹ کے بعد میں اپنا خطبہ چھوڑ دوں گا۔ یہ عید قربان ہے، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیے دنیا پہ بڑے بڑے فاتح آئے، بخت نصر آیا، ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ پڑھو، اور سکندر یونانی آیا، بڑے بڑے کام کر گئے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ان کے ذکر پڑھنے ہیں تو تاریخ کی کتابوں میں، بس یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ابراہیم کے واقعہ کو ایک تاریخ کا حصہ بنا دیتا، بس جب تاریخ پڑھتے تو یہ واقعہ آ جاتا، ابراہیم ایک شخص تھے، نبی تھے، منا میں گئے، یہ کام، بس بند۔ یا یہ قرآن کا صرف ایک قصہ بنا دیا جاتا، جیسے قصہ یوسف ہے، یونس ہے، ایوب ہے، نوح ہے، یہ سارے قصے۔ نہیں نہیں، اللہ نے لاج رکھی ہے ابراہیم کی محبت کی۔ وہ کیا ہے کہ آج کے اگر آج کرے تو 1400 سال حضور کے، اور 2000 برس پہلے کتنے ہو گئے؟ 3500 سال یہ واقعہ قربانی کو گزر گئے۔ ہر سال آج کے دن پوری دنیا میں کروڑوں انسان جانوروں کو ذبح کر کے یہ کہیں گے کہ یہ ابراہیم کی سنت ادا کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں، اور اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ دوسرا انعام، انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم، میں تیری نسل سے ایک نبی پیدا کروں گا، ایک نبی پیدا کروں گا۔ جس کعبے کو تو نے بنایا اور مکے کے کافروں نے بتوں سے بھر دیا، میرا وہ نبی آ کر بتوں سے پاک کر کے انسانوں کی پیشانیاں کعبے کی طرف جھکا دے گا۔ دیکھو تو صحیح، لوگ جا رہے ہیں سمندروں کے سینے چیر کر، ہواؤں فضاؤں سے اڑتے ہوئے، کس محبت سے
کعبے کی طرف جا رہے ہیں، یہ ابراہیم کے لیے ایک پیغام محبت تھا جو خدا نے دیا۔ اور پھر کہا کہ اے ابراہیم، جو نبی آئے گا وہ بھولے بھٹکے کافروں کو روشنی دکھائے گا اور بزم کونین کو توحید کی شمع سے فروزہ کر دے گا، اور تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ شریک کر کے نوع انسانی سے کہے گا، مطالبہ کرے گا کہ اے لوگوں، جب محمد پہ درود پڑھو تو ابراہیم پہ بھی پڑھتے رہنا۔ اللہم صلی علی، سب پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔